ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. مجھے یقین ہے کہ ہر انسان اچھا دکھنا اچھا لگنا چاہتا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ایک خاص مخصوص شخصیت اور پرسنالٹی کے حامل ہوں گے تو دیکھنے والے جو ہیں وہ ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھیں گے، ہمیں پسند کیا جائے گا، ہمیں چاہا جائے گا، ہمیں سراہا جائے گا. اور کون نہیں چاہتا کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے. لیکن جب یہ ایک خاص حد سے آگے بڑھ جاتی ہے نا یہ بات، اور بہت ساری اور ایسی ریزنز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں جیسے دیکھتے ہیں وہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، لیکن ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں، ہم خود کو کیسے جج کرتے ہیں، ہماری اپنے بارے میں کیا رائے ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور یہاں پر ہو جاتی ہے کچھ گڑبڑ، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو اچھے ہیں ہی نہیں. اس کا بہت بڑا دائرہ ہے، لیکن میں خاص طور پہ بات کر رہی ہوں باڈی ڈسمورفیا ڈس آرڈر کی، جہاں پہ ہمیں لگتا ہے ہمارا ناک جو ہے نا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، میری جو ہے نا آنکھیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، میرے ہونٹ ٹھیک نہیں ہیں، میری جو ہے نا تھوڑی وہ ٹھیک نہیں ہے، میری تو پورے جسم کی ساکھ ٹھیک نہیں ہے، میں موٹی ہوں، میں پتلی ہوں، میں کالی ہوں، میں گوری ہوں. یعنی جو کچھ بھی ہے نا ہم اس پہ ڈس ایگری کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کانفلکٹ میں ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور آج دو اپنے فیلڈس کے ایکسپرٹس میرے ساتھ موجود ہیں. میں ان کے سامنے اور ان کے ساتھ مل کے کوشش کروں گی کہ آپ کو اس بارے میں آگاہی ہم دے سکیں کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کا ناک اتنا برا ہو جتنا آپ کو لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے جیسے آپ اپنی ناک کے بارے میں محسوس کر رہی ہیں گڑبڑ صرف وہاں پر ہو. سو میں ویلکم کہوں گی ڈاکٹر سنیلا سیال کو. کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ایستھیٹک فزیشین ہیں، اور یہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہمارے ساتھ اپنی انفارمیشن اور اپنی ایکسپرٹیز شیئر کریں گی. اور میرے ساتھ ہیں ہماری سائیکالوجسٹ رابعہ حسین. السلام علیکم، کیسی ہیں رابعہ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. اچھا، چونکہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ ایک ذہنی مسئلہ ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ باڈی ڈسمورفک یہ سنڈروم یا ڈس آرڈر جو ہے یہ ہے کیا چیز، اور یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ بیسیکلی لوگوں کو خود سے آبسیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، خود سے آبسیسڈ ہو جاتے ہیں. دیٹ از وائی جو ہے وہ پھر سوشل انفلوئنسز ان پہ ہوتے ہیں، ایکٹریسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو فیمیلز کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے اندر چینجز، جیسے کہ اب لپس ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ چاہتی ہیں فلرز کروا لیں تھوڑا اور اچھا ہو جائے. ناک ہے، جیسے آپ نے بتایا اپنی ناک سے خوش نہیں ہوتی ہیں تو رائنوپلاسٹی کی طرف چلی جاتی ہیں. تو وہ کبھی کبھی ان کا آبسیشن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ لائک وہ اپنی باڈی سے، اپنی فزیک سے خوش ہی نہیں ہوتی ہیں. یعنی ایک نارمل حد تک اپنے بارے میں کنسرن ہونا صحیح ہے، صحت مند ہے کہ آپ کو ہو کہ آپ اپنا خیال رکھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ میں دلچسپی لے رہے ہیں. لیکن جب وہ ایک خاص حد سے آگے بڑھ جائے بالکل تو پھر یہ مسئلہ ہے. سیلف لو کو اور سیلف کیئر کو اتنا زیادہ رومانٹیسائز کیا جا رہا ہے نا سوشلی، کہ لوگ جو ہے وہ جو ان کے پاس آلریڈی جو موجود ہے وہ اس سے خوش ہی نہیں ہے. یہ جا کے آگے جا کے پھر ان کے لیے بہت زیادہ مسئلے بنتے ہیں. یہ بہت زیادہ مسئلے بنتے ہیں. اچھا، اگر میں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا تو یہ ڈس آرڈر ہم سب میں ہے. جس کے بال کالے ہیں وہ بالوں کو دوسرا کلر کرنا چاہتے ہیں، جن کا ذرا گولڈن کلر ہے ان کو لگتا ہے نہیں ذرا بلیک ہو جائے اب. ہاں، سو وی آل ہیو لٹل بٹ آف دس ایشو. آپ کا کیا خیال ہے؟ بیکاز آپ تو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں روزانہ کے لیول پہ پیشنٹس کو. اچھا، اس میں یہ چیز ہوتی ہے، دیکھیں تھوڑا بہت اپنے بارے میں کنسرن ہونا یا ایک حد تک کنسرن ہونا وچ از ویری ویری مچ نارمل، اور وہ بہت ضروری بھی ہے. جب تک آپ اپنے بارے میں کنسرن نہیں ہوں گے، دیکھیں سیلف لو نہیں کر سکتے نا آپ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا ہر کام سٹارٹ ہی سیلف لو سے ہوتا ہے. ان سیلف لو کا جو پہلا اسٹیپ ہے میرے نزدیک دیٹ از سیلف ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے، جب تک آپ خود کو ایکسیپٹ نہیں کرتے آپ خود سے محبت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جب تک آپ خود سے محبت نہیں کر سکتے آپ شاید دنیا میں کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتے. آپ کوئی کام اس طرح سے کر ہی نہیں پاتے جیسا آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اب جب تک آپ خود کو ایکسیپٹ نہیں کرتے نا، اور آپ کہتے ہیں کہ جی وی لو آور سیلف سارا کچھ، تو ایسا نہیں ہوتا. جب آپ خود کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں دیٹ از یور فرسٹ اسٹیپ ٹورڈ سیلف لو اینڈ سیلف کیئر. ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے. لیکن ایکسیپٹنس کے بعد ہوتے ہیں ایشوز. کسی کو لگتا ہوگا میرا ناک ٹیڑھا ہے، تھوڑا سا ایشو ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایک لیول تک اس کو لے کے جانا دیٹ از ویری مچ نارمل. ہر ایک چاہتا ہے وہ اچھا لگے. تھوڑی بہت چیزوں کو مینٹین کرنا، ان کو بیلنس کرنا وہ ایک نارمل چیز ہے. لیکن ایک حد سے زیادہ جب یہ چیز بڑھ جاتی ہے کہ آپ اس آبسیشن میں جا کے خود کو بیمار کر لیتے ہیں، آپ اوور تھنکنگ سے ڈپریشن تک چلے جاتے ہیں. کیونکہ بہت سے پیشنٹس آتے ہیں میں تو بہت ڈپریس ہوں، میں پکچرز نہیں بنوا سکتی، میں سوشلی کٹ آف کر لیا ہے، مجھے سوشل انگزائٹی ہوتی ہے، میں جاتی ہوں تو میرا ناک کیسے لگتا ہے. 90% ٹائم پیشنٹ آر کمنگ، آپ میری پکچر دیکھیں، میں نے پکچر بنائی ہے، میرا ناک ایسے آ رہا ہے، میرا ناک اس فلٹر جیسا کر دیں. اسنیپ چیٹ کے فلٹرز نے بہت بڑا رول پلے کیا ہوا ہے کہ اس فلٹر جیسا. دیکھیں دیٹ از اے فلٹر، اور ریئل لائف میں اور فلٹر میں بہت فرق ہوتا ہے.
اس کے علاوہ ایشو یہ ہے کہ سوشل، آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹریس کو دیکھ کے بہت کچھ، اب دے ہیو دے فیلڈ، ان کا کام ہے مینیج کرنا، مینٹین کرنا، بیکاز یہ ان کا فیلڈ ہے. لیکن ایک نارمل پرسن کا وہ لائف اسٹائل نہیں ہے، وہ اس کو مینٹین بھی نہیں کر پاتا. 100 قسم کے اسکرین ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی بندہ اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے، اس کا بیسک کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ دے ہیو ٹو لک گڈ. لیکن ایک نارمل پرسن جو ایک نارمل لائف اسپینڈ کر رہا ہے، وہ ایگزیکٹلی اس لائف اسٹائل کو بھی مینٹین نہیں کر پاتا. پھر ان کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ فلاں کا تو رزلٹ ایسا آیا، میرا ایسا رزلٹ کیوں نہیں آیا. الٹیمیٹلی BDD جو سنڈروم ہے، اس کا جو رزلٹ فائنل رزلٹ ہوتا ہے نا، 90% کیسز میں ایسے پیشنٹس کو اپنی اوریجنل جو فیچرز تھے یا جو ان کی ایگزیکٹ فیچرز تھے، شکل تھی، وہ یاد ہی نہیں ہوتی. وہ اس کو اتنا فل اپ کرا لیتے ہیں کہ دے ڈونٹ ریممبر ایون. تو اس چیز کو سب سے پہلے تو کاؤنسلنگ بہت بہت زیادہ ضروری ہے، کہ کوئی بھی پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کو کاؤنسل کرنا بہت ضروری ہے. اور ایسے کلائنٹس کو اگر آپ اچھے سے سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھ بھی جاتے ہیں. اینڈ دے آر بیسیکلی ریڈ فلیگ ان آر فیلڈ، کہ ان پیشنٹس کو ہم ایکسیسولی ان کے کہنے پہ ٹریٹ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بیکاز ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف اپنے آبسیشن میں جا کے وہ خود کو اور ڈپریس کر ہوتے ہیں. تو ہم اس چیز کو تھوڑا سا ان کو کاؤنسل کر کے سمجھا کے اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی لائف میں مین اسٹریم پر آئیں اور نارمل رہیں. صحیح. اچھا، یہ ایشو عورتوں اور مردوں میں مجھے لگتا ہے خواتین میں کچھ زیادہ پایا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ فیکٹس اینڈ فگرز اس کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ مجھے فور شور پتا ہے کہ پاکستان میں خواتین جو ہیں ان میں ڈپریشن کی تعداد غیر معمولی حد تک زیادہ ہے. یعنی مور دین، اگر ہماری 52% پاپولیشن ہے تو اس کی 50% سے زیادہ خواتین جو ہیں، یہ جو ایک فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے مطابق، وہ ڈپریشن کی پیشنٹ ہیں، انہیں باقاعدہ ڈپریشن ہے. اس کا کتنا تعلق ہے ہمارے باڈی امیج کا اپنے اور یا BDD کا اور ڈپریشن کے ساتھ، کہ ہم ویسے ہی اچھا نہیں فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا، ایکسپیکٹیشنس جو ہوتی ہیں نا، ایک تو ہم خود سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس فیلڈ میں بھی ہم جا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم لوگوں کو اپنا 100% سے زیادہ دینا ہوتا ہے. اور میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے جو میل حضرات ہیں نا، وہ اپنی فیمیلز کو یہ چیز کہتے ہیں کہ لائک آپ ایسے دکھیں، آپ ایسا کریں. جیسے کہ ڈیورنگ پریگننسی سب کو پتہ ہے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اس کے بعد فوراً سے ساری چیزیں درست نہیں ہوتی ہیں. لیکن بہت سارے شوہر جو ہیں وہ یہ فرمائشیں کرتے ہیں، ان کا رویہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو دیٹ از وائی جو ہے وہ فیمیلز تھوڑی سی آبسیسڈ ہو جاتی ہیں کہ چلو ہم لوگ، ظاہر ہے رشتہ بھی بچانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کے لیے بھی بہت ساری فیمیلز اس طرح ڈپریسڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ دوسروں، انہیں لگا کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے تو اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میں اچھی دکھتی نہیں ہوں. تو چونکہ میں اچھی دکھتی نہیں ہوں تو میں شاید اپنا ناک کیوں کر لوں، تو پھر شاید یہ مجھ سے پیار کرنے لگ پڑے. بالکل. کپلز جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ لائک یہ اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں، ان کو میں کہتا ہوں آپ ویسی ہو جائیں جیسے آپ پہلے تھی، لائک اس طرح کی فرمائش. اچھا، آپ نے یہ سنی ہے باتیں؟ جی بالکل. تو دیٹس ناٹ فیئر نا، اب تو ساری زندگی ویسے نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی بہت ساری فیمیل جو ہیں وہ اپنے اندر چینجز کرنے کے بارے میں سوچتی ہیں. اپنی باڈی میں ویٹ جو ہے گین ہو جاتا ہے جب، تو وہ ایک دم سے ختم نہیں ہوتا، ویٹ لاس ایک دم سے نہیں ہوتا. اس کے پروسیس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، چہرے پہ رنکلز بھی آ جاتے ہیں، ایکنی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ایکسیپٹنس نہیں ہے لوگوں میں. جو آپ کے اسپاؤس ہیں اس کا بڑا رول ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو آپ کی باڈی امیج، انسان جو ہے ایک تو آلریڈی اس پروسیس سے گزر رہا ہے، اور پھر جو لوگ ہیں وہ ان کو، سوسائٹی جو ہے وہ بھی ان کو ٹانٹ کرتی ہے، اپنا جو اسپاؤس ہے وہ بھی ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے. تو پھر عورتوں کا آبسیشن تو پھر بنتا ہے. بالکل صحیح. آپ کے خیال میں کتنی آپ کی پریکٹس اس چیز کو انڈورس کرتی ہے کہ لوگوں کی طنز، رویے، تضحیک باتیں ہمیں اپنے باڈی امیج کے بارے میں بعض اوقات جو ہے بہت کانشیس کر دیتی ہیں، یا کسی ایک فیچر کے بارے میں ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں؟ لیکن 95% ہے نا. کوئی بھی پیشنٹ آ رہا ہے، میں نے فلاں پکچر بنائی تھی، فلاں نے یہ بولا، میں نے یہ پکچر بنائی ہے، یہاں پہ ایسا لگ گیا، دیکھیں فلٹر میں ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس نے کہہ دیا تمہاری تو جو لائن بہت راؤنڈ ہو گئی ہے، میں تو ڈپریشن میں ہوں. تو اس میں 95% یہ چیز اسی بیس پہ چل رہی ہوتی ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا اپنا کیئر کر لیں اس میں، لیکن زیادہ تر پیشنٹس اس وجہ سے آتے ہیں کہ فلاں نے مجھے یہ کہا تھا تو مجھے ڈپریشن ہو گیا. دیکھیے بات وہی ہے نا کہ سیلف ایکسیپٹنس نہیں ہے. ہم دوسروں کے جو ہمارے بارے میں جو ہے خیالات ہیں ان کو لے کے ہم زیادہ کیئرفل ہیں کہ وہ فلاں میرے بارے میں ایسے نہ کہتے. رابعہ نے ایک اور بات کی اسپاؤس والی، ٹھیک ہے، میں اس سے 100% ایگری کروں گی، بیکاز میں ڈیلی بیسس پہ ایسی فیمیلز دیکھتی ہوں موسٹلی آفٹر پریگنینسی جو آتی ہیں، اور وہ ہمیں یہ چیز بتاتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈس ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس میں نا مجھے اب ایک
یاد آیا کیس ایک پیشنٹ کا. شی کیم ان ود ہر 4 months old گرل, ماشاء اللہ بہت بہت ان کی پیاری بیٹی تھی, اینڈ شی اسٹارٹیڈ کرائنگ کہ میرے ہسبینڈ نے کہا جب تک اسٹریچ مارکس ختم نہیں ہوں گے تم نے گھر واپس نہیں آنا. ٹھیک ہے, اینڈ شی واز ان, وہ اپنے مائکے میں تھی اور وہ لٹرلی انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. اور ماشاء اللہ اتنی خوبصورت ان کی بیٹی تھی. دیٹ واز اے ویری ڈپریسنگ فیز فار می ایز ویل کہ سیلف ایکسیپٹنس جہاں آپ کی ضروری ہے آپ کے اسپاؤس کی بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, جو فیملی جو پیئر پریشر ہے نا ہمیں اس کو مینٹین کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پیئر پریشر, سوشل پریشرز اور سوشل میڈیا کے ایڈوانسمنٹس نے اتنا زیادہ پریشر بلڈ اپ کر دیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک ہری میں ہے, ایک فاسٹ چیز میں ہے کہ بس یہ ایسے ہو جائے گی ایسے ہو جائے, میں یہاں پہ فٹ ان آ جاؤں. اپنی جو آپ کی اسپیشل یونیک آئیڈینٹی ہے نا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, ہم اس کو کیری نہیں کر رہے, ہم دوسروں کے کہنے پہ زیادہ چل رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ جسٹ ٹیکنگ دا اپرچونٹی, آپ نے اسٹریچ مارکس کا ذکر کیا ہے, کیا اسٹریچ مارکس سے کا خاتمہ ممکن ہے؟ دیکھیں اسٹریچ مارکس کی سٹیجز ہیں. اسٹارٹنگ سٹیج میں جب اسٹریچ مارکس بن رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ تو سم ہاؤ ہم ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں, بٹ ونس دے آر کمپلیٹلی ڈیولپڈ, ٹھیک ہے, کمپلیٹلی ڈیولپ ہونے کے بعد ان کو 100% ریموو کرنا تو پاسبل نہیں ہوتا, لیکن بہتر کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے ڈفرینٹ آپ موڈیلٹیز یوز دیکھیں اس میں موڈیلٹیز بھی ہوتی ہیں, ٹاپیکل اسکن کیئر بھی ہوتی ہے, وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اسکن ٹائپ کیسی ہے, کس طرح کے اسٹریچ مارکس ہیں, کس ایریا پہ اسٹریچ مارکس ہیں, تو یہ اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر نشیبہ کے ساتھ میں نے بہت اس پہ شوز کیے ہوئے ہیں, اور مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ڈیورنگ پریگننسی آپ بہت ہائیڈریٹڈ رکھیں اپنی بیلی کو, ایکسٹرا موئسچرائزرز جو ہیں وہ آپ اپلائی کریں, نمبر 1, اینڈ نمبر 2 آلویز کیپ, جیسے ایسے کپڑے جو تھوڑے سے ذرا کھردرے ہوتے ہیں تو ہاتھ یا ناخنوں یا کسی سخت چیز کے بجائے آپ اس کو یوز کریں اگر آپ کو ایچ یا وہ رب فیل ہو, چونکہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایشو اینڈ ایسپیکٹ ہے جو خواتین کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس طرح سے ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں بھی ذکر کریں. اچھا اب رابعہ, کیا کیا جائے پھر جب اس طرح کے منفی رویوں کا سامنا ہو انسان کو, خاص طور پہ عورت کو, مرد کو بھی ہوتا ہے, گنجا ہے, موٹا ہے, چھوٹا ہے, کالا ہے, یہ ہلکا بات ہے, یہ لائک وائز عورت کو بھی ہم اسی طرح سے کرتے ہیں, جبکہ ہمارا قرآن ایک پوری سورہ مبارکہ ہے جس میں کہ ایک دوسرے کو برے لقب سے نہیں پکارو, ایک دوسرے کے غلط نام نہیں رکھو, تانے نہ دو, تضحیق نہ کرو کسی کی, لیکن ہم نہیں اس کو یاد رکھتے. تو پھر کیا کریں, ہاؤ ٹو فیس اٹ؟ جیسے انہوں نے بتایا نا ایکسیپٹنس, جب آپ کو ایکسیپٹنس آ جاتی ہے نا پھر آپ کسی کی بات کا برا نہیں مانتے. ٹھیک ہے, جیسے کہ جو لوگ ایکسیپٹنس کر لیتے ہیں نا ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر کمپلیمنٹ بھی افیکٹ نہیں کرتے, کسی کا اچھا کمپلیمنٹ بھی اور برا بھی افیکٹ نہیں کرتا. تو اپنے اوپر کام کریں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ظاہر لک ہے اس پہ کام کریں, آپ کی انر پرسنالٹی پہ بھی کام کرنا چاہیے آپ کو. ایکسیپٹنس کیسے آتی ہے؟ ایکسیپٹنس کیسے آتی ہے؟ چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے. اب جیسے میں خود کو شیشے میں دیکھ رہی ہوں, مجھے پتا ہے میری آنکھ کیسی ہے, میری ناک کیسی ہے, میرے لپس کیسے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مجھے, اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں. ٹھیک ہے, کہ میں ایسی ہوں. اگر آپ اس میں تھوڑی بہت چینجز کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے, جیسے انہوں نے کہا, وہ آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت دکھنے کے لیے سب کچھ, لیکن کسی کے کہنے پر, کسی کے پریشر میں آ کے, اور جتنا ابھی آپ ایک چیز کو ٹھیک کریں گے لوگ دوسرے چیز کے پیچھے بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ پریشر تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. سوسائٹی ہے, گھر میں فیمیلز جو ہے وہ اکثر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں میری جو جیٹھانی ہے وہ مجھے یہ بول رہی ہیں, میری جو نند ہے وہ مجھے یہ بول رہی ہیں. فیمیلز کے تو یہ ایشو بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ اتنا زیادہ ڈپریسڈ ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ, اچھا جو میلز ہوتے ہیں ان کے جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو ہر ٹائم نیا ڈریس چاہیے, ان کو ہر ٹائم نئی لک چاہیے, تو کیونکہ وہ خود سے ہی خوش نہیں ہے نا, تو ظاہر ہے وہ سارے پریشرز ان کو اتنا ڈسٹرب کر دیتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں کرتے ہیں. تو ایکسیپٹنس ایسے ہی آتی ہے کہ جب جو چیز جیسی ہے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیا جائے. ٹھیک ہے. بینگ اسٹیٹک فزیشین ڈاکٹر سنیلا, آپ کے خیال میں یہ ایکسیپٹنس کیسے آئے گی؟ ویسے آپ لوگ تو میرا خیال ہے یہ انڈسٹری تو تھرائیو کرتی ہے اس ایک سوچ کے اوپر, بیکاز اگر لوگ اف پیپل ول بی ہیپی ود ہو دے آر, واٹ دے آر, ہاؤ دے آر, تو پھر تو یہ کام سارا ختم ہو جائے گا نا. نہیں دیکھیں کام ختم نہیں ہوگا, اس میں بہت سی چیزیں ہیں نا, ریجنریشن, اسکن ہیلتھ, وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. ہر پیشنٹ جو اس سوچ کے ساتھ آتا ہے کہ میں کچھ چینج ہی کرا لوں, ٹھیک ہے, دیٹ از ناٹ سم تھنگ جو ہم بھی چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں سیلف ایکسیپٹنس جب تک نہیں ہوتی, آپ یہاں پہ ریلیکس نہیں ہوتے نا, آپ کے چہرے پہ وہ چیز نظر آتی ہے. جو اصل خوبصورتی ہے دیٹ از ان یور کانفیڈینس. ٹھیک ہے, جب تک آپ مینٹلی خود کو لے کے کمپلیکس کا شکار ہیں, آپ کسی گیدرنگ میں بھی بیٹھے نا, تو یو آر کانسٹنٹلی سینڈنگ اے سگنل ٹو یور مائنڈ کہ اچھا میں اچھی نہیں لگ رہی, میں اچھی نہیں لگ رہی, میرا ناک ایسا ہے, تو وہ چیز آپ کے چہرے پہ ریفلیکٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے,
کہ صرف ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے ہماری اسکن پر, ہمارے فیس پہ, ہماری آئیز میں, ہمارے ایکسپریشنز میں آ جاتا ہے. تو جب تک آپ خود کو ایکسیپٹ کر کے سیلف کانفیڈنس کے ساتھ نہیں ایک چیز کو انڈورس کریں گے تو وہ چیز آپ کو اریٹیٹ کرتی رہے گی. اور ایکسیپٹنس اسی طرح سے آتی ہے کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ایکسیپٹنس آتی ہے نالج سے. ٹھیک ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ نالج تو ہمارا اسلام کا نالج ہے جو ہمیں اس طرح سے دیا نہیں جا رہا. اگر ہم اپنے پائنیئرس کو دیکھیں, اپنے بزرگوں کو دیکھیں, جو خود ہی کا کانسیپٹ تھا علامہ اقبال کا, مطلب ہماری یوتھ کو جو اسپیسیفکلی جین زی ہے وہ بہت دور ہے ان چیزوں سے. جب تک آپ اس چیز میں جا کے اپنے آپ کو ریئلائز نہیں کریں گے نا کہ وٹ یو آر, آپ ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے خود کو. ٹھیک ہے, اس میں بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ اٹس ناٹ کہ آپ کی ظاہری شخصیت کیسی ہے, آپ کی انر پرسنالٹی کیسی ہے, آپ کے اندر کیا چل رہا ہے, آپ اندر سے کتنے خوبصورت ہیں. جتنا آپ کا دل خوبصورت ہے باہر سے آپ اتنے ہی خوبصورت ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا, تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہے اپنی انڈسٹری میں؟ یس, میں نے انڈسٹری میں بھی دیکھا ہے, میرا ایک اوور آل جو لائف ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے, جتنا آپ اندر سے خوبصورت اور پیور ہے نا, جتنے آپ پازیٹیو ہیں, وہ پازیٹیوٹی آپ کی اسکن میں, آپ کے فیس پہ ریفلیکٹ کرتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں فیس از انڈیکس آف مائنڈ. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا چہرہ جو ہے وہ آپ کی ذہنیت کی اب جب میں کسی پیشنٹ سے ملتی ہوں تو آئی کین ٹیل بائی لوکنگ ایٹ دیئر فیس کہ آپ اس ٹائم پہ اتنے ٹائم سے ایک اسٹریس میں چلیں گے. اسٹریس جو ہوتا ہے نا وہ فیس پہ نظر آتا ہے, ہر طرح کا اسٹریس. ٹھیک ہے, اور جو سب سے زیادہ اسٹریس اپنی اپیرنس کو لے کر ہے وہ تو فوراً سے فیس پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. سائیکولوجیکل جو امپیکٹ ہے وہ ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے ہماری فیس کے اوپر, ہماری اسکن کے اوپر. آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات مینشن کی تھی ڈاکٹر سنیلا, اینڈ دیٹ واز ان ریئلسٹک امیجز. یعنی ایون جو ایکٹرز وغیرہ بھی ہیں وہ بھی اپنی جو سیلفیز یا پکچرز لگاتے ہیں, دے آر آل ٹریٹڈ, دے آر آل فلٹرڈ. کوئی بندہ نہیں ہے جو اپنی اوریجنل تصویر جو ہے وہ لگا رہا ہو. بہت سارے فلٹرز ہیں, ہر ایک کے پاس ہیں. عام بندہ بھی اب تو یہی کر رہا ہے, تو ہم سیلیبریٹیز کو کیا بلیم کریں. اب یہ جو ایک ان ریئلسٹک فیک ایک امیجز ہیں ہمارے ارد گرد, اور ہم اپنے آپ کو ایک ریئل انسان کو اس فیک امیج سے یا اس فیک مومنٹ سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے, میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ کسی کے شوز میں خود پاؤں نہیں نہ رکھتے, آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ کس چیز سے گزرا ہے. اگر ہم بات کریں نا سوشل میڈیا کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس کی, جو پکچرس جو کوئی ایکٹر پوسٹ کر رہا ہے, کوئی نارمل انفلوئنسر پوسٹ کر رہا ہے, ایک تو وہ فلٹرڈ ہے, وہ ہیپی مومنٹس ہیں, وہ بیسٹ پکچرز ہیں جو وہ پوسٹ کر رہے ہیں. بیہائنڈ ان کے کتنے اسٹریسز ہیں, ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے, وہ ہمیں نہیں پتہ. اور اس ایک مومنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے ٹیم آف مے بی 20-25 پیپل ور ورکنگ ٹوگیدر, جو ایک نارمل انسان نہ افورڈ کر سکتا ہے نہ مینیج کر سکتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو اپنی پوزیشن میں بھی رکھ کے دیکھیں کہ وٹ یو آر, اور آپ اس جگہ پہ رہتے ہوئے کیا آپ مینیج کر سکتے ہیں. یہ کتنا بڑا اسٹریس ہے آج کل کی دنیا میں, اور خاص طور پہ ہماری بچیاں جب کہ دے آر گروئنگ اپ ان دس انوائرمنٹ, ان کو کیسے ہم سمجھائیں گے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ان ریئلسٹک ہے, اینڈ وہ کیسے ایک اچھی خوبصورت شخصیت کی مالک بن سکتی ہیں جس کے اندر یہ ایشوز نہ ہوں کہ میں کیسی دکھ رہی ہوں, میں کتنی, مجھے ایسا دکھنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, یہ ایشوز جو ہیں کم ہوں. اچھا, پرسنالٹی میک اپ جب ہم سکھاتے ہیں نا تو اس میں لوگوں کو ظاہری لک کی ہی پڑی ہوئی ہوتی ہے نا, لائک مطلب آپ کا کانفیڈینس, آپ کی پبلک اسپیکنگ اسکلز جو ہوتی ہیں, آپ کی باڈی لینگویج, یہ سارا کچھ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس بچیاں آئیں, انہوں نے مجھ سے سیشنز لیے. اب ان کا یہ تھا کہ ہم جو ایکسپیکٹیشنس ہیں اس پہ پورا اتریں. میں نے ان کو کہا بچہ آپ کیا چاہتی ہیں, مطلب آپ دل سے کیا چاہتی ہیں کہ آپ کیسی لگیں. انہوں نے مجھے پکچرز نکال کے دکھانا شروع کر دی. ہم چاہتے ہیں جب ہم چلیں تو ہم ایسے لگیں, ہم چاہتے ہیں جب ہم بولیں تو ہم ایسے لگیں. یہ غلط نہیں ہے اپنے لیے ایک رول ماڈل بنانا, یہ غلط چیز نہیں ہے, لیکن ٹوٹلی آپ اس کی جیسے نہیں بن سکتے ہیں, اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو جیسے انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ کہ وہ جو ہے ان کے پاس سارا کچھ ہے, ان کی اسکن اچھی ہے, ان کے پاس جو ہے لگژریز ہیں, سارا کچھ ہے. تو اپنا لائف اسٹائل چیک کریں, ان کا لائف اسٹائل چیک کریں, ٹوٹلی چینج ہے. تو ڈیفینیٹلی اویئرنیس بھی نہیں ہے لوگوں کو, مطلب جو چیز وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی سے انفلوئنس لے رہے ہیں. اویئرنیس ہونی چاہیے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پراپر جو مائیں ہیں گھر پہ, ٹھیک ہے, یا جو بڑی بہنیں ہیں وہ گائیڈ کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے, جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے. لائک نالج نہیں ہے اگین. اچھا, ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے, آپ نے ڈاکٹر سنیلا بڑی خوبصورت بات کی ریلیجن کی. میرے لیے تو دنیا کی سب سے بڑی سیلف ہیلپ بک بھی قرآن حکیم ہی ہے. ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں راضی برضا ہونا. بالکل. کہ اینڈ گریٹیٹیوڈ فیل کرنا, واٹ ایور یو آر گیون. ہر ایک سانس کے ساتھ شکر ادا کرنا, وہ جسے کہتے ہیں نا سانس میں ذکر چلنا چاہیے, وہ یہی ہے. آپ اویئر ہوں کہ آپ کتنے بلیسڈ ہیں, ہاؤ مینی تھنگز یو ہیو. یہ کانسیپٹ کتنے لوگوں میں آپ دیکھتی ہیں, بیکاز آپ کی بہت پریکٹس ہے. اسپیشلی مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو خواتین خاص طور پہ
جو اپنے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں وہ صحیح سوچ کے ساتھ نہیں کر رہی ہوتی ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ اونلی دا ایشو آف کہ جو پریکٹیشنر ہے اس نے غلط کر دیا, وہ بھی ایک غلط اپروچ کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں, تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی پھر. دیکھیں راضی برضا ہونا تو ایک بیسک چیز ہے, یہ ہر انسان چاہیے, چاہے وہ عورت ہے, وہ مرد ہے, وہ بچہ ہے, یہ چیز ہمیں سیکھنی چاہیے اور ہمیں سکھائی جانی چاہیے. 90% ان مائی پریکٹس میں یہ چیز کہتی ہوں, اور بہت سے پیشنٹس اس چیز کو مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کرانے آئے ہیں اور آپ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ہمارا ٹریٹمنٹ نہیں کر رہی, ہم آپ کو پے کر رہے ہیں. بٹ مجھے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یو آر پیئنگ, سب کچھ اپنی جگہ, بٹ اف یو آر, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ایک چیز کی, اللہ نے ویسے ہی اتنی خوبصورت بنائی ہے, تو ہم اس کو کیوں چھیڑیں. یہ چیز مجھے کہنی پڑتی ہے. اور گریٹیٹیوڈ اگر ہم ابھی لیٹسٹ دیکھیں نا, جو پرانا ٹائم تھا ہمارے بچپن کا, دیٹ واز اے گولڈن ٹائم, کہ اتنا سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, ہر انسان اپنے آپ میں خوش تھا, بہت زیادہ خوش تھا اور اپنے آپ سے خوش تھا. آج کل کا ایشو یہ ہے کہ سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کے اسپیسیفکلی جو یہ جین زی ایک لائن چل رہی ہے نا, ان میں یہ مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ یس, لیک آف گریٹیٹیوڈ, لیک آف اویئرنیس, لیک آف سیلف اویئرنیس بہت زیادہ ہے. لیکن ڈاکٹر سنجنا, ریجیکشن بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, سوسائٹی کی ریجیکشن. یا میں نے کئی خواتین کو دیکھا ہے کہ ان کی زندگی میں چونکہ اگر کوئی ایسا ہارٹ بریک ہے, کوئی ایسا ریلیشن شپ بریک اپ ہے, تو وہ اس کو اپنے اوپر بلیم کرتی ہیں, سیلف بلیم میں, اور وہ سمجھتی ہیں وی آر نو گڈ, ہم اس قابل نہیں ہیں, ہم اچھے نہیں ہیں. پھر اس کے لیے وہ کوشش کرتی ہیں کہ مے بی ہم ایسے ہو جائیں تو پھر شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اینڈ آئی تھنک اٹس اے رانگ اپروچ. اچھا, اس میں ریجیکشن میں نا سب سے بڑی مین ریزن کہ ریجیکشن آ کیوں رہی ہے, ہمارے میلز بھی وہی سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, میلز کے جو بیوٹی اسٹینڈرڈز ہیں وہ بھی ایسے سیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا, تو میلز بھی کمپیئر کر رہے ہیں. دیکھیں ایک عورت جو آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, پریگننٹ بھی ہوئی ہے, گھر بھی دیکھ رہی ہے, اس کو اگر آپ ایک ماڈل سے کمپیئر کریں گے تو یہ ایک بہت ان ریئلسٹک اپروچ ہے. لیکن ہمارے ہاں میلز بھی اس چیز کو کمپیریزن میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تو الٹیمیٹلی خواتین پہ اس چیز کا بھی پریشر آتا ہے. ٹھیک ہے, رانگ اپروچ تب ہوتی ہے کہ یس, وہی بات ہے کہ سیلف اویئرنیس اگر ان میں ہو تو دیکھیں وہ ایک چیز کو فیل کر سکتی ہیں کہ یار ہم کس چیز سے گزریں اور وہ ماڈل کس اسٹیج سے گزر رہی ہے, ہاؤ شی از مینٹیننگ ہر لائف, اور ہم کیسے مینٹین کریں. اگر اس چیز کی سیلف اویئرنیس ہو تو وہ اس لیول پہ, اس رانگ اپروچ پہ کبھی جائیں نا. اس کا حل کیا ہے ربیہ؟ اب ہم یہ تو سب ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ سارے مسئلے ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر کسی کے اندر, کسی کو اپنے اندر لگے کہ یس میں بہت زیادہ ہی اپنے بارے میں جو ہے اوورلی کانشیس ہوں اور مجھے اس کو تھوڑا ٹھیک کرنا ہے, تو کہاں سے کیسے کام ڈاؤن کریں وہ اپنے آپ کو؟ سب سے پہلے ایک روڈ میپ ڈیزائن کریں. دیکھیں جو فیمیلز ہوتی ہیں, گھر پہ ہوتی ہیں نا, ان کو یہ چاہیے کہ اپنا سب سے پہلے لائف سٹائل ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. خود کو ٹائم دیں. خود کو ٹائم نہیں دیتی ہیں نا, بچوں کو بھی ٹائم دیتی ہیں, گھر پہ سب کے لیے سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں, اپنے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا بیٹھ جائیں, ریلیکس ہو جائیں, ریلیکس ہو کر اپنے لیے وہ مائکرو مومنٹس کی جو بات ہوتی ہے کہ لائک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے لیے ٹائم نکالیں. جیسے جم جوائن کر لیں, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے اپنی کیئر کے لیے کوئی ایک پراپر ان کو ایک ان کا لائف سٹائل سیٹ اپ ہونا چاہیے, جس کے لیے وہ اب جیسے ہم اپنے لائف سٹائل میں موڈیفیکیشنس کرتے ہیں نا, تو پھر ہم ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم اپنی کیئر تو کر رہے ہیں نا. صحیح. جو فیمیلز ہوتی ہیں موسٹلی وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ لائک اب جیسے انہوں نے کہا کہ فیمیلز آتی ہیں تو وہ اس کے ساتھ آتی ہیں کہ جو ان کے ہسبینڈز ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی ماڈل لک دیکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب کاؤنسلنگ کے لیے فیمیلز آئیں تو ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈس کو بھی آنا چاہیے. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ جو اویئرنیس ہے وہ دونوں کو ہونی چاہیے کہ بھئی کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے اور کیا ایکسپیکٹ نہیں کرنا. ایکسپیکٹیشنس کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ ریجیکشن کے جیسے معاملات ہونے لگیں کہ چونکہ ہم شاید اچھے نہیں ہیں اس لیے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے, اس ایک مسئلے کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے؟ خود کو ایکسیپٹ کر کے اگین. بالکل صحیح. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو ہم نے آج یہاں پہ ڈسکس کیا ہے. آئی ایم شیور کہ آپ اس سے زیادہ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے, لیکن کیا ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ اس طرح کی چیزوں کی علامات تو نہیں آ رہی؟ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں تو یہ ایک ریڈ سائن ہے, ریڈ سگنل ہے. اور اگر آپ اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ جسے کہتے ہیں کانشیس ہیں تو یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے. تو ان دونوں کے درمیان میں رہنا ہمیشہ ایک مناسب اور معتدل رویہ ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سنیلا فار جوائننگ. بہت شکریہ ربیہ ہمارے ساتھ آنے کے لیے اور آج کے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے. اینڈ اٹس ٹائم فار بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.